میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کرش مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی میرے پیارے دین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، آپ اس کا جواب بھی دیں گے، اور آپ ہمیں پکس بھی بھیجیے، ہم آپ کو حدیث یاد کروائیں گے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کرش مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہے، صادق و امین کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ صادق و امین کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ اب ہم نے آپ سے سوال کر چکے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ موجود حاضرین کو سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں۔ جی بغداد بھائی۔ صادق اور امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد عاقب ہے۔ محمد عاقب بھائی، جی آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ پھر کے گلی گلی تباہ۔ ماشاءاللہ، جی شروع کیجیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، پھر کہو گواہ کیوں، پھر کے گلی گلی
तबाह ठोकर सब की खाए क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हाँ ना सुभान अल्लाह। क्या हुआ है मदरसा भाई, आज बोल नहीं रहे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे? क्या कहते हैं जब हम कोई अच्छी सी नात सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, तो बगदाद भाई क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह। क्या कहना चाहिए? आपका नाम क्या है? रैयान। क्या है? रैयान। रैयान भाई को सुभान अल्लाह बोलना आता है? आता है? जोर से बोल के बताएं। सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चले माशाअल्लाह जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा प्यारा दीन। किसको पता है क्या नाम है हमारे प्रोग्राम का? मेरा प्यारा दीन। ये बगदाद भाई जो है ना, ये हमारे पुराने, ये तो हर चीज़ में आगे आगे बोल देंगे, बाकियों को बोलने नहीं देंगे, उन्हें फिर हम सिखाएंगे कैसे हैं। चले अब बगदाद भाई ने चुप रहना है, ठीक है? आप पे पाबंदी लगा दी मैंने थोड़ी देर के लिए। कौन सा प्रोग्राम है हमारा? मेरा प्यारा दीन। जोर से बोले, कौन सा प्रोग्राम है? मेरा प्यारा दीन। नहीं भाई, वो क्या नाम है? आपका नाम क्या है? चले प्रोग्राम का नाम तो अभी देखते हैं अच्छी तरीके से, पहले इनके जरा इंट्रोडक्शन कर ले जी। मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा नाम है आपका, अब्बू का नाम? राशिद। तो आपने अच्छे अंदाज से प्रोग्राम में शरीक होना है। प्रोग्राम का नाम क्या है? ये नहीं पता। मेरा प्यारा दीन। क्या नाम है? मेरा प्यारा दीन। माइक, ये आवाज जो है ना माइक के जरिए जाएगी। अगर आपने इस माइक में नहीं बोला ना, मैं सही कह रहा हूँ, ये माइक में बोलेंगे तो घर पर आवाज जाएगी। ऐसे दूर करके बोलेंगे मुझे तो आ जाएगी, घर पे नहीं जाएगी। फिर अब्बू मम्मी बाद में बोलेंगे बेटा तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। चले भाई, अब माइक करीब कर ले। ये आवाज़ तेज कर, करंट भी नहीं मारता माइक, बिल्कुल सही है, ठीक है? डरना नहीं है माइक से। चले जी, क्या नाम है प्रोग्राम का? मेरा प्यारा दीन। जोर से। मेरा प्यारा दीन। जी। और जो है, चले भाई, अब यहाँ थोड़ी सी बातचीत हो गई है, इंशाअल्लाह उम्मीद है आगे हमारे साथ अच्छे अंदाज से चलेंगे। क्या कहना है? सुभान अल्लाह कैसे कहेंगे? सुभान अल्लाह। हाँ, कब कहेंगे? कोई भी बात हो जब कह देंगे। कोई नाच सुने, कलाम सुने, कोई अच्छी सी हदीस इंशाअल्लाह सुनेंगे तो हमने सुभान अल्लाह कहना है, ठीक है? डरना नहीं है, आराम से। और जी, कौन है भाई? दाऊद। दाऊद, बस दाऊद, और कुछ नहीं। अब्बू का नाम? रमीज। जोर से। रमीज। और जोर से। रमीज। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं मदरसतुल मदीना में? बोलें तो मेरे बच्चे, क्या करते हैं? कुरान पाक पढ़ते। कुरान पाक पढ़ते हैं। चलें, अभी थोड़े डरे डरे से होंगे, ठीक है? सुभान अल्लाह कैसे बोलना है? सुभान अल्लाह। हाँ, ये अच्छा बोला है वैसे, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। नाम भूल गया मैं आपका इतनी देर में, क्या नाम बताया था? दाऊद। हाँ, दाऊद। और उनका नाम? मोहम्मद रजा। आपको भी याद करना है, अहमद रज़ा वो हैं, आप मोहम्मद रज़ा वो हैं जी। और आपका नाम बताया था आपने? रैयान। रैयान, खाली रैयान, पूरा नाम बताते हैं ना? रैयान अली। चले, प्रोग्राम में आपने अच्छे से शरीक रहना है, माशाल्लाह, मुस्कुराते अच्छा हैं, ठीक है? आप भी मुस्कुरा के दिखाएं। हाँ, ये हुई ना बात, माशाल्लाह। तो ऐसे मुस्कुराते रहना है और अच्छे अंदाज से सुनना है और जवाब भी देना है, जो पता हो उसका जवाब देना है। सवाल क्या दिया भाई आज का? सवाल रिपीट कर देता हूँ। कर दें भाई। सवाल है, शादी को अमीन किस नबी अलैहिस्सलाम का? जी, अब हम कहाँ जा रहे? कलाम हमने माशाल्लाह सुन लिया, अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए, सलामत रखे जी। तो एक प्यारी हदीस की तरफ चलना है, लेके चले भाई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, शुरू हो चुका है हमारा सेगमेंट। मेरा प्यारा। अंदाजा था, सेगमेंट मेरा प्यारा दीन है। ये तो प्रोग्राम था मेरा भाई, सेगमेंट कौन सा है? एक प्यारी हदीस। फिर बोले, अभी हमने आप पे पाबंदी लगाई थी बोलने पे जी। सेगमेंट है एक प्यारी हदीस। क्या सेगमेंट है? एक प्यारी हदीस। जोर से, एक प्यारी हदीस। माइक में, माइक नीचे रखा हुआ है। हाँ, एक प्यारी हदीस। जी। तो ये सेगमेंट शुरू हो चुका है और अब इसमें होगा क्या? नहीं पता? नहीं पता? तो ये तो बोल दे नहीं पता, माइक में बोलें। नहीं पता। हाँ, आज इंशाल्लाह आपको जो है ना सही से सर्विस हो जाएगी एक ही प्रोग्राम में आपकी। पता है आपको? पता है? नहीं पता? चले मैं बता देता हूँ। इसमें अभी हम आपको हदीस पाक याद कराएंगे। क्या याद कराएंगे?
ہاں حدیث پاک یاد کرائیں گے اور آپ نے یاد کرنی ہے وہ دیکھتے کون یاد کرتا ہے. جی احمد رضا بھائی آج آپ کا بھی صحیح امتحان ہے. جی تو آج بچے ہمارے معمول میں آتے رہتے ہیں، وہ تو ٹرینڈ ہوتے ہیں. آج آپ دیکھتے کیسے یاد کراتے ہیں آپ کا. چلے جی شروع کریں پھر. جی کالر اسکرین پر دکھوا لیں آپ تاکہ تصویریں کھینچ لیں جو گھروں پر موجود ہیں، ہمیں لکھ کر بھیجنا ہوتا ہے انہیں. ما کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. زبردست. اب اس کو یاد کرنا ہے. کون یاد کرے گا؟ چلے وہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں سوچ سوچ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر. اور اب کون یاد کرائے گا؟ احمد رضا بھائی. چلے بھائی یاد کرائیں. اب دیکھتے ہیں آپ کیسے یاد کراتے ہیں. اچھا میں حدیث پڑھوں گا، آپ نے اچھا اس میں جیسے آپ پڑھ رہے تھے نا من کانا، یہاں کیا کر رہے تھے آپ؟ غنہ، غنہ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ یہاں نون پہ ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے. تو یہ ٹھیک ہے قاعدے یہ جو ہے یہ، لیکن یہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ہے نا یہ یوز ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک تو نہیں ہے، حدیث پاک ہے. لہٰذا اگر آپ اس کو من کانا بھی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. من کانا پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے بلند آواز سے. یہ یاد کرا رہے ہیں آپ نے، ابھی یاد کر کے ہاتھوں ہاتھ سنانا ہے. سبق گھر نہیں جائے گا، کل آ کے نہیں سنائیں گے، ابھی سنانا ہے. داؤد بھائی ٹھیک ہے. چلے جی. من کانا آخرو، من کان آخرو، من کانا آخرو، من کان آخرو، من کانا آخرو. من کان آخرو. جی یاد ہوا اتنا؟ آپ سے نہیں سنیں گے. یہ نام کیا تھا ان کا آپ بتائیں گے مجھے؟ محمد ریان. محمد ریان. داؤد بھائی کا یاد ہو گیا. محمد ریان جی سنائیں. اتنی دیر میں بھول گئے. من کانا. ارے بھول گئے وہ ٹھیک ہے، انگوٹھے نے کیا کیا اس کو کیوں کھا رہے ہیں جی. من کانا آخرو. من کانا آخرو. جی داؤد بھائی. من کانا آخرو. ٹھیک ہے جی. من کانا آخرو. مائک قریب. مائک قریب کر لیں، آواز تیز کر لیں. ایک کام ضرور کریں، کانا آخرو. انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالیں، یوں نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے. ہاں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ انہیں کو ڈانٹ رہے ہیں یا ڈنڈی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے. کس چیز سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ریلیکس. جیسے ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں نا ایسے ہی مسکراتے رہیں. جی من کانا آخرو. زور سے. ہاں یہ آواز آئی نا ماشاءاللہ. جی آگے. من کانا آخرو، من کانا آخرو کلامہ، 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 کلامہ. کلامہ. من کانا آخرو کلامہ. من کانا آخرو کلامہ. بہت ہلکی آواز چل رہی ہے اور احمد رضا بھائی بھی آواز تیز نہیں کرا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ فیل ہو جائیں گے اگر یاد نہیں ہوئی. نہیں ان کا تو کچھ نہیں آئے گا، آپ کا امتحان ہوتا ہے. کرائیں آپ جلدی جلدی جلدی. من کانا آخرو کلامہ، من کانا آخرو کلامہ، من کانا آخرو کلامہ، من کانا آخرو کلامہ. ایک دفعہ اور. من کانا آخرو کلامہ. من کانا آخرو کلامہ. سنائیں. من کانا. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. من کانا. مائک مائک قریب کر لیں، آپ کی آواز نہیں تیز ہونے والی ہے. مائک قریب کر لیں، اٹھا لیں. کلامی ہی. زبردست. اچھا تو یاد ہو رہا ہے، پھر کیا مسئلہ ہے. جی من کانا آخرو کلامہ. سبحان اللہ. سب کہہ دیں سبحان اللہ. زبردست بھائی. چھوٹے سے ہیں ذہین ہیں لیکن زبردست. جی ریان بھائی زور سے پڑھ دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. کانا صحیح ہے. آخرو کلامی ہی. کلامہ. جی من کانا آخرو کلامی ہی. زبردست. من کانا آخرو کلامی ہی. من کانا آخرو کلامہ. آواز نکال کر پڑھیں، جتنی زور سے پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی زور سے کان سنے گا، جا کے دماغ میں بات چپک جائے گی. ٹھیک ہے بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. من کانا آخرو کلامی ہی. من کانا آخرو کلامہ. من کانا آخرو کلامی ہی. من کانا آخرو کلامی ہی. من کانا آخرو کلامہ. زور سے سنا دیں. من کانا آخرو کلامی ہی. آخرو کلامہ. کلامی ہی. کلامہ. جی ریان بھائی. من کانا آخرو
کلامہ. کلامی اچھی بات ہے. اب ترجمے پہ جلدی جانا ہے, اب حدیث پاک جلدی سے یاد کرائیں, پھر ترجمے کی طرف چلتے ہیں. جی. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. یہ تو سب کو یاد ہوگا, لا الہ الا اللہ. ہاں, یہ سنا دے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ارے کلمہ نہیں سن رہا پورا میرے لال, یہ جتنا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ یہ سنانا ہے. جی لا الہ الا اللہ. جی. ماشاء مائک قریب کریں. مائک نہیں سنا, آپ کی آواز نہیں آتی بھائی. یہ ٹھیک ہے, پھر مائک ہے آپ کے پاس ہے لیکن منہ کے قریب رکھنا ہے. ہاں یہ مائک ہی ہے, اسی کو مائک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو منہ کے قریب رکھنا ہے. اور قریب, اتنا جی. قریب. ہاں اب ہاں ایسے دوبارہ سے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. بس زبردست. جی لا الہ الا اللہ. پورا سنا دیں آپ. من کانا من کان آخر آخر کلامہ کلامی لا. لا الہ الا اللہ. زبردست ماشاء اللہ. جی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. چلے بھائی آگے یاد کرائیں. دخل الجنہ. دخل الجنہ. دخل الجنہ. دخل الجنہ. دخل الجنہ. زور سے. دخل الجنہ. دخل الجنہ. دخل الجنہ. دخل الجنہ. نہیں بھائی یہ آوازیں نہیں نکل سکیں گی, میری بیٹھ جائے گی لگتا ہے. دخل الجنہ. دخل الجنہ. زبردست ماشاء اللہ. چلے بھائی اتنا سنا دیں. دخل الجنہ. دخل الجنہ. خاص ہی کرنا ہے. دخل الجنہ. دخل الجنہ. ہاں یہ وقف کر رہے ہیں تو جنہ, ورنہ اگر وقف نہ کریں تو دخل الجنہ تا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ریان بھائی جنہ. کیا بولا؟ دخل الجنہ. یہ ایک تو یہ بچے آپ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ ہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے, اسکول جاتے ہیں. اسکول جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ تو یہی تو پوچھا ہے میرے بچے, مدرسے میں پڑھتے ہیں نا, تو اس میں ہوتا ہی ہے نا, آپ کا بھی تجربہ ہوگا, جہاں کمزوری ہوتی ہے یاد نہیں ہوتا تو پڑھتے پڑھتے آواز بالکل ہلکے چلی جاتی ہے, ایسے آگے نکل جاتا ہے کہ قاری صاحب کو پتہ ہی نہ چلے. تو بھائی قاری صاحب بھی جو ہے نا مدرسے میں پڑھ کر آئے ہیں, ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ جہاں بچے کو یاد نہیں ہوتا یا صحیح سے ادا نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ آواز ہلکی کر لیتے ہیں تاکہ قاری صاحب کو پتہ نہ چلے, تو ان کو اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو بھائی یہاں تو کوئی ڈر بھی نہیں ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا, ڈانٹیں گے بھی نہیں ہم. ٹھیک ہے, تو زور سے تو بول دیں. دخل الجنہ. دخل الجنہ. جی دخل الجنہ. زبردست. چلے مائک تو اٹھا. زبردست. جی بغداد بھائی آپ نے ہمارے ساتھ پورا سنا دیں اب آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ادھر نہیں دیکھنا, ادھر دیکھ. کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی. تو یہ حدیث پاک ہے. اب کوئی سنائے گا پوری آپ میں سے؟ جی داؤد بھائی کوشش کریں, آپ انشاءاللہ سنا لیں گے. من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہاں تھوڑا تھوڑا میں مدد کرتا گیا. اب یہ پوری سنائیں دوبارہ سے. من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ماشاء اللہ, فرسٹ ٹائم آئے ہیں, چھوٹے سے بھی ہیں, گھبراہٹ بھی ہوگی, اچھی کوشش کی. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے, اچھے بڑے ہو جائیں, نیکی و بری طویل زندگی پائیں. ترجمے کی طرف چلیں. جی جی ترجمہ. چلے ترجمہ تو یاد کرنا ہے ریان بھائی. ٹھیک ہے, وہ تو اردو میں نا, وہ تو سنائیں گے. چلے انشاءاللہ. جی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جس کا آخری کلام پڑھنا بھائی. جی جس کا آخری کلام 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 جی اس کا سنائیں جس کا آخری کلام زور سے. جس کا آخری کلام جس کا آخری کلام, کیا لفظ ہے؟ جس کا کا نہیں, کا. جس کا ہاں آخری کلام. آخری کلام. ٹھیک ہے جی. احمد رضا بھائی آپ بھی سنتے رہا کریں, بعض اوقات بچے کچھ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ آئے نا تو آپ بتا دیے گا. ٹھیک ہے جی. جی
جس کا آخری کلام. زبردست جی. جس کا عقلی کلام. ہاں ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ لا الہ الا اللہ. الا اللہ. یہ ہو پڑھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے, یا ہو بھی ہو سکتا ہے اگر معروف پڑھیں. الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہاں پیش ہو ہوتا ہے نا, ہو تو مجھول ہو جائے گا. اچھا یہ ہے حدیث جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت. اچھا ایک تو لا الہ الا اللہ, اچھا ٹھیک ہے, ہو یہ اردو کا ہو ہے, میں سمجھا وہ ہاں پیش ہو. جی لا الہ الا اللہ ہو. لا الہ الا اللہ ہو. ہاں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. لا الہ. اس کا آخری کلام لا الہ الا ہاں ایسا مطلب سمجھ رہے, مطلب یہ کہ جیسے ایک دن ہم نے مرنا ہوتا ہے, ظاہر ہے جو دنیا میں آیا ایک دن وہ مرے گا بھی, تو مرتے ٹائم جو آخری ورڈ ہو نا, آخری کلام, آخری بات اس کی زبان سے جاری ہو, وہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دخل الجنت, وہ جنت میں داخل ہوگا, وہ جنت میں, ہاں وہ جنت میں جائے گا. تو دعا کرنا چاہیے کہ موت کے وقت آخری ٹائم ہماری زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انشاءاللہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو جس کا آخری کلام, آخری ورڈز, آخری الفاظ زبان پر ہوں لا الہ الا اللہ اور پورا کلمہ, ٹھیک ہے, محمد الرسول اللہ. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے جی, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. جی سنائیں داؤد بھائی. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. جی ریان بھائی. اس کا صحیح ہے, جس کا آخری کلام, اس کا صحیح ہے بیٹا, صحیح بول رہے ہو, جس کا آخری کلام اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. لا الہ الا اللہ ہو. جی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. ہاں آگے یاد کرا دیں بس آخری ورڈ. وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا. وہ 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 جنت میں جائے گا. سنا دے جی پورا. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں, وہ جنت میں جائے گا. زبردست. تو مسکرا کے بولے نا, جنت کی بات ہو رہی ہے. جنت میں کہاں جانا ہے ہم نے؟ جنت. ہاں, اور جنت کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ دوزخ. ہاں, اور دوزخ کیسی ہے؟ گناہ. آگ ہے نا, اس میں آگ ہے, سانپ بچھو ہیں, تو وہاں تو ہم نے جانا نہیں ہے. کہاں جانا ہے؟ جنت. تو مسکرا کے انشاءاللہ بولیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جنت. جنت میں جائے گا. جی داؤد بھائی سنا دیں آپ پوری حدیث. جس کا آخری کلام ہو وہ جنت کیا ہو؟ جس کا آخری کلام ہو کیا ہو؟ ابھی تو بتایا کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں بھی کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور آخری وقت جب آئے تو ہماری زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ. لا الہ, ارے میرے ساتھ پڑھ لینا, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ہمیں اپنی زبان پر ویسے کثرت سے یہ کلمات رکھنے چاہیے نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انشاءاللہ جب آخری وقت آئے گا, موت کا وقت آئے گا, جب بھی ہماری زبانوں پر یہی الفاظ ہوں گے. اور ویسے اگر ہماری زبانوں پر, ریان بھائی کہاں لگے ہوئے ہیں آپ, یہ انگلیوں سے کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں, ہم اتنی اچھی آپ کو باتیں بتا رہے ہیں جی. تو ہماری زبانوں پر یہ اچھی باتیں رہیں گی تو انشاءاللہ جب موت کا وقت آئے گا جب بھی ہماری زبان پر یہی ہوگا. اور اگر ہماری زبانوں پر جو ہے وہ گالیاں ہوں, گندی باتیں ہوں, گانے ہوں, تو پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر خدا نخواستہ ہماری زبان پہ وہی سب کچھ نہ آ جائے. تو اس لیے ہمیں اچھی باتیں کرنی ہے, کلمہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی زبان پر کیا ہوگا؟ ہاں کلمہ طیبہ ہوگا. جی تو حدیث پاک کچھ نہ کچھ ہم نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. جی احمد رضا بھائی کہاں لے جائیں اب گے؟ ہم تصویروں کی طرف بڑھیں گے. لے جائیں جی. جی حدیث پاک فرمان مصطفیٰ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حدیث پاک لکھی ہوئی عذاب القبری
حق جی قبر کا عذاب حق ہے. زہرا عطاریہ لاہور سے ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز سے انہوں نے لکھا ہے جی. حق میں تجدید انہوں نے نہیں لگائی ہے نا, کم رہ گئی ہے. چلے بھائی اس کو بھی لگا لیجئے گا اگلی دفعہ. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے لکھا ہے. اور کیا بتایا؟ قبر کا عذاب حق ہے جی. نیکسٹ. واہ بھائی واہ, یہ تو بلونز نظر آ رہے ہیں اور بڑا اچھا انداز ہے. یہ ماہنور عطاریہ ہیں. کہاں سے بھائی؟ ملتان شریف سے ہیں. اب لکھ کر کیا بھیجا ہے؟ میرا پیارا دین ولا تحسسو جی, کسی کی باتیں چھپ چھپ کر نہ سنو. زبردست. حدیث پاک کیا ہے؟ ولا تحسسو, ولا تحسسو, یعنی کسی کی باتیں چھپ چھپ کر نہ کرو. بغداد بھائی کو دکھ رہا ہے واضح واضح؟ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھیں گے. چلے بھائی نیکسٹ. جی بغداد بھائی پڑھیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں, ارے عربی تو پڑھیں. لوگوں میں خیر الناس من ینفع الناس. جی میں نے پڑھ دی, اب ترجمہ پڑھ دیں. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. سب نے کہنا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. ریان بھائی زور سے کہتے ہیں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. ماشاءاللہ. عمر جی ایوب عمر ایوب اتاری ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ تمام بچوں کو, بچیوں کو جو یہ لکھ کر بھیجتے ہیں برکت عطا فرمائے, اور ان احادیث کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی کال شامل کرتے ہیں. فرسٹ کال. میرا نام محمد حسنین بلال ہے. میں دارالمدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں. جی میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. سنائیں بھائی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سبحان اللہ. در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمانت جی شاہ زمانت تاری. جی فرمائیں. بھائی میرے پیارے پیارے احمد رضا بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لگتا ہے سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جزاک اللہ خیرا. آمین. جی سوال کیا تھا ہمارا بغداد بھائی آج؟ صادق اور امین کس نبی علیہ السلام کا؟ ہاں, اور جواب سنا آپ نے؟ نہیں سنا. چلے بغداد بھائی بتا دیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ جی وسلم. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب ہے صادق اور امین. کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی کا؟ محمد. کیا نام ہے؟ محمد. ہاں ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. ہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان کا ایک لقب کیا ہے بہت مشہور؟ صادق اور امین. جی یہ سوال تھا اور اس کا جواب بھی مل گیا. ٹھیک ہے, اب اسے یاد رکھنا ہے. صحیح ہے جی, یہ بھولنا نہیں. یہ تو بڑی اہم بات ہے نا, ہمارے پیارے نبی آخری نبی, ان کا نام تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جی نیکسٹ. میرا نام عائشہ تاریہ ہے. میں ریم خان سے عرض کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدمت دین چینل ہمارا مدنی چینل. بھائی نعرہ ہے تو نعرے کا جواب بھی ہونا چاہیے. ریان بھائی جواب دیں گے؟ کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. زور سے. کڈز مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جی چلے بھائی سیگمنٹ کی طرف چلے ہمارے احمد رضا بھائی کے. جی میں نیکسٹ. جی نیکسٹ سیگمنٹ ہے آج ہماری دین کی باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے
بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، ایک شخص نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی، پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی، پھر کون ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ عرض کی، پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ امیر اہل سنت بچوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بچوں کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ ابھی سے والدین کی خدمت کریں گے تو بڑے ہو کر بھی خدمت کریں گے، نیز اس سے ماں باپ کی دعائیں ملیں گی اور خوش بھی ہوں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، امی اور ابو کی بات ماننی چاہیے، اور ابو کسی کام کا کہیں، مثلا دودھ، دہی، چینی وغیرہ لا دو، یا دسترخوان لگا دو، یا برتن اٹھا کر کچن میں رکھ دو، تو ہمیں خوشی خوشی یہ سب کام کر لینے چاہیے تاکہ امی اور ابو خوش ہو کر ہمیں دعائیں دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کس کی بات ماننی چاہیے؟ امی ابو۔ کس کی بات ماننی چاہیے؟ امی ابو۔ امی کی یا ابو کی؟ امی ابو۔ دونوں کی نا، اور دونوں کی، اور بڑوں کی بھی بات ماننی چاہیے، جو دیگر ہمارے بڑے ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات بھی ماننی چاہیے، چاچو کی بھی مانیں، ماموں کی بھی مانیں، صحیح ہے جی، کسی سے بھی بدتمیزی نہ کریں، سب کا خیال رکھیں۔ اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اندر ہم دین کی پیاری پیاری باتیں ہی سن رہے ہوتے ہیں، کہ پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ اب جو ہم سن رہے تھے وہ بغداد بھائی کو تو انشاءاللہ پتہ ہوگا کہ ہجرت کا سفر، اس کے بعد پیارے آقا کا مدینہ آنا، مدینہ آ کر پھر جو معاملات شروع ہوئے، اور پھر آج مزید کچھ باتیں سنتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی سنیں گے، جو ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ ٹھیک ہے جی، توجہ سے سننا ہے، کوشش کرنی ہے توجہ سے سننے کی، ورنہ پھر بعد میں بھی کبھی آئیں گے نا پروگرام میں، تب بھی یوں بیٹھے رہیں گے۔ آج تو آج ہے، چلے پہلا دن ہے، لیکن اگر ہمیں باتیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ آگے رسپانس ہم دیتے رہیں گے۔ صادق اور امین کون سے نبی کا لقب ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ۔ داد بھائی نے چپ رہنا ہے، کون سے نبی کا لقب ہے؟ اور نام کیا ہے ہمارے پیارے نبی کا؟ ابھی بتایا تھا ریان بھائی، زور سے بتا دیں، زور سے۔ محمد، کیا نام ہے؟ محمد۔ ہاں، اتنا تو یاد کر لیں میرے بچے، یہاں سے جائیں ایک بات تو ہم سیکھ کے جائیں کم از کم۔ کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی کا؟ مائک میں محمد۔ ہاں، محمد، اور پھر درود پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ باتیں سننی ہیں آپ نے غور سے۔ اچھا، ہم نے سنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور مسلمان جو ہجرت کر کر کہاں تشریف لے کر آ گئے؟ مدینے۔ ادھر توجہ رکھنی، کہاں گئے؟ مدینے تشریف لے کر آ گئے، اور مدینہ شریف میں اچھے انداز سے زندگی گزارنے لگے۔ جی ریان بھائی ادھر توجہ۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج تھے۔ کیسے تھے؟ بہت نرم مزاج تھے۔ آپ ہمیشہ معاف فرما دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ معاف فرما دیتے، کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے، تکلیف کسی کو نہیں دیتے تھے۔ لیکن اگر معاملہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یا اسلام یا مسلمانوں کا ہوتا تو آپ کی غیرت جوش میں آ جاتی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ باطل کے سامنے ڈٹ کر اس کا مقابلہ فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً سارے غزوات میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد مسلمانوں نے کھل کر نیکی کی دعوت عام کی، لیکن مکہ شریف کے نان مسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح، جب مدینہ شریف میں جو ہجرت کے بعد مسلمانوں نے کھل کر نیکی کی دعوت عام کی، لیکن مکہ شریف کے نان مسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام پھیلے۔ اس کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ کسی طرح مسلمانوں کو مدینہ شریف میں بھی تکلیف پہنچائی جائے۔ وہ مکے میں تھے نا، وہ چاہتے تھے اسلام نہیں پھیلے، تو انہوں نے کیا پلاننگ شروع کر دی کہ یہاں پر جو مسلمان مدینہ میں آ گئے ان کو بھی تکلیف کسی طرح پہنچائی جائے۔ اور پھر مسلمانوں اور نان مسلمز کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ جنگ کا نام پتہ ہے؟ پہلی جنگ کا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہوئی تھی؟ بغداد بھائی سے سوال،
آپ تو آگے بڑھ بڑھ کے جواب دیتے ہیں نا. پہلی جنگ جنگے بے سے شروع ہوتا ہے. بے سے جی بدر. سبحان اللہ. جی پہلی جنگ ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جنگے بدر، مسلمانوں اور نان مسلمز کے درمیان. اور اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. مسلمان جیت گئے تھے، حالانکہ بہت تھوڑے تھے، 313 تھے، تب بھی مسلمان اس جنگ میں جیت گئے تھے. اور اس میں اللہ پاک کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی. فرشتے آ گئے تھے جنگ کے اندر. کیا بات ہے. اور مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد مسلمانوں نے کھل کر نیکی کی دعوت عام کی. شوال المکرم 6 ہجری میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ امن کے ساتھ جو ہے وہ مکہ شریف میں داخل ہوئے. کعبہ شریف کی چابی لی، طواف فرمایا اور عمرہ کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس مبارک خواب کی خبر دی تو سب خوش ہو گئے. ہمارے پیارے نبی نے کیا دیکھا؟ خواب. اور اس خواب کا خلاصہ یہ کہ آپ مکہ شریف گئے اور عمرہ کیا، تو آپ نے یہ خواب بتایا تو سارے صحابہ جو ہے وہ خوش ہو گئے. اور پھر آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ 6 ہجری کو عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے. اور آگے کیا ہوا یہ اگلی سے اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی سے اگلی ایپیسوڈ میں. اگلی میں نہیں بتائیں گے؟ کیوں؟ منڈے کو بتائیں گے. جی جو سنڈے کو آئے گی وہ تو ریکارڈڈ ہوگی نا انشاءاللہ. پھر منڈے کی ایپیسوڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو پھر کیا معاملات ہوئے تھے. تو آپ نے مدنی چینل دیکھتے رہنا. اور احمد رضا بھائی کیا کرنا ہے؟ جی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کہ جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس طرح ہمیں اپنے پروگرام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل